كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین سامعات، پھر دوبارہ آج مندے کو رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں کی دعا سے میں مفتی سراج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرماوے، جو بات کہی جائے سنی جائے اس پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بھی دے، اور انشاءاللہ جتنے وظائف آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے ان وظائف میں بے انتہا برکات اور تاثیر پیدا فرماویں کہ جو لوگ بھی سامعین جہاں کہیں نیشنل انٹرنیشنل لوگ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، جو بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے کرے اللہ تعالیٰ ان کے اس مقصد میں مکمل کامیابی عطا فرمائے، اللہ ان کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور ظاہری بات ہے جب ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کے قرآن کی حدیث کی باتیں اور حدیث کی دعائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں، تو قرآن میں اور حدیث کی سنت کی باتوں میں انشاءاللہ ضرور تاثیر پیدا ہوگی۔ ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے سامعین میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز کے ذریعے اس پروگرام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ انشاءاللہ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، جو بھی وظیفہ پڑے گا، جو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوگی، اور سب کے آپ مدد کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، دنیا میں بھی آپ کو اللہ کامیاب کرے گا، اور قیامت میں جب بھی کوئی آدمی پریشان ہوگا جس نے دوسروں کی پریشانی کی فکر کی ہوگی، اللہ اس مصیبت زدہ کو قیامت کے دن انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے مدد فرمائیں گے، جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور کون نہیں چاہتا ہے کہ قیامت میں اللہ میری مدد نہ کرے؟ جیسے میں بول رہا ہوں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، سب لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جو ہمارا اقرا چینل پر جو رقیہ شرعیہ اقرا اس پر یوٹیوب ہے، ہر ہفتے ماشاءاللہ ہماری ٹیم میں اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں
آپ لوگ اس کو بھی ماشاءاللہ سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں وظائف کو تلاش کر کے۔ آج ہی میں نے ایک عورت نے مجھے بتلایا ایک وظیفہ، میں نے اس کو بتلایا تھا، میں نے کہا چلو تم نے اس وظیفہ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا جو میں نے آپ کو بتلایا تھا، آپ کی والدہ ٹھیک ہو گئی۔ میں وہی وظیفہ آج میں لائیو سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ الحمدللہ میرے ذہن میں آیا کہ چلو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، ہم شیئر کریں گے، دوسرے کو بتلائیں گے، دوسرا تیسرے کو بتلائے گا، ہزاروں کو بتلائیں گے، کسی کا مقصد حل ہو جائے گا، کسی کی بیماری دور ہو جائے گی، کسی کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ کی دعا سے خیریت سے۔ میں آپ کا ہر منڈے کو انتظار کرتی ہوں، جب آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو بیٹھ کر سنتی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کے وظائف بہت اچھے ہیں، بہت ہیلپ ہوتی ہے لوگوں کو، مجھے بھی کافی ہیلپ ہوئی ہے۔ جو آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا نا، وہ جو ہے ایت الکرسی والا، اور جو ادھر بیلی بٹن میں آئل ڈالنا ہے، تو وہ میں نے ایک بہن کو بتایا تھا نا، تو ماشاءاللہ اس کے گھر خوشخبری آنے والی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے آپ کے وظیفے ہیں۔ تو میں نے ایک آپ سے آج سوال کرنا ہے۔ جی ہاں، جب میں فون رکھوں تو جواب دینا کہ جو ہے نا میری بازو میں نا بہت سخت درد تھا، تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ ادھر اتھرائٹس بھی ہے، اور جو میرے بازو کے جو ہوتے ہیں نا مسل، وہ خراب ہو گیا ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتائیں، یا کوئی آئل وغیرہ لگانے کے لیے بتائیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، اب بہت زبردست وظیفہ ہے۔ ہاں انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، میں بھی بتاتا ہوں آپ۔ مہربانی کوئی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ نہیں کیا میں نکے نہ کوئی رشتہ لونیسیاں دا کوئی استخارہ کری جیسو۔ کیا پرابلم ہے اس کا؟ اس کا رشتہ لوڑ رہی ہیں تو کہ جو استخارہ کرانا سی۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام محمد اسامہ۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا نام کری ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کو، کیا ہوتا ہے؟ ایک 2 منٹ کھلو۔ جو استخارہ کرنا سی، آنے شادی سے پہلے استخارہ کر کو نہیں پتا ہونا کا سی۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے۔ نہ اس نے دسنی ہے، چلو بتائی۔ آش اختر بہو نہ نا ہے، نہ کڑی نہ نا ہے، آش اختر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ میں بتاؤں گا، آپ سنتے رہیے، ٹھیک ہے؟ محفوظ بیگم۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وہی ایک وظیفہ میں بھی بتانے جا رہا تھا جو ابھی الحمدللہ پہلے ہماری ایک بہن نے جو ہمیں سوال کیا کہ اس کو ارتھرائٹس، اور ارتھرائٹس سے بھی زیادہ سخت درد ہے شولڈر وغیرہ میں۔ یہ وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آج ہی کسی ایک ہماری بہن نے مجھ پر واٹس ایپ سے بھیجا ہے کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا، میں نے 7 دن عمل کیا میری والدہ کے لیے، جو نماز میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، جس کے کمر میں درد تھا، جس کے پیروں میں درد تھا، رات کو برابر سو نہیں سکتی تھی، بہت پریشان تھی۔ 7 دن کے اندر ابھی وہ چلتی ہو گئی، بلکہ اوپلے مارے پر چڑھتی ہے، نیچے جتنی بار۔ الحمدللہ یہ آج کا جو عمل میں بتا رہا ہوں درد کے لیے خاص، انشاءاللہ آپ سنتے رہیے۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تھوڑا اپنی ٹی وی سے ذرا دور ہو جاؤ، اس لیے کہ آواز ٹکرا رہی ہے۔ سنتا ہے مفتی صاحب؟ یا کین ہیئر یو ناؤ۔ جی جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا چلو میں دور سے I'll just move away from the TV. جی جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I just wanted to ring you regarding
when you have a certain habit of something that you've been taking, a substance, and you depart Yes. for that. Yeah. Inshallah, if it's I will just now inshallah I will say the wazifa too. So don't worry, आप सुनते रहिए इंशाल्लाह, वो बताता हूँ मैं, बहुत अच्छा है. Okay. I will tell you. Keep on listening inshallah. Assalamu alaikum. एक और कॉल है. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम, आप ठीक हो, खैरियत से हो? मुफ्ती साहब मेरी मदद फरमाएं, बहुत अरसा हो गया मैंने आपको बहुत दफ़ा फ़ोन किया और जो जो वज़ाइफ आप बता दें वो मुझे मुद्दत हो गई है करती हूँ। मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत मुझे अज़ियत देता, मारता, गालियाँ देता। एक औरत के साथ उसके ताल्लुकात है, सारा घर मेरा जेवर कपड़े घर का सामान सारा कुछ उसको दे दिया और वो इस कोशिश में ये घर छोड़ के चली जाए। मैं तो यतीम लावारिस हूँ, मेरा कोई बहरवद कोई दुनिया में नहीं है, मैं किधर चली जाऊँ? मुझे कोई मदद करें, कोई बताएं। इसकी ज़ुबान बंद हो जाए, इसके हाथ बंद रुक जाए, मुझे मारता है, गालियाँ देता, सामान भी चोरी कर गया, कोई कुछ घर में नहीं रहा मेरे पास। तो इसका क्या हल होना चाहिए? चलो मैं बतलाता हूँ इंशाल्लाह, आप सुनते हर रहिए. वक्त जो वज़ाइफ जो बताए, हर एक वज़ाइफ में सुबह शाम जो जो बताए हैं रेगुलर कर रहे हैं, बहुत मुद्दत गुजर गई है, उस पर असर नहीं होता. आदमी पे कोई असर नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है ये कहता है कि भाई देखा जाएगा जब यहाँ तो पागल औरत है, तेरा दिमाग खराब है, तुझे हॉस्पिटल में भेज दूंगा, तो मेंटल हो गई है। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह मैं बताता हूँ. बताएं, अल्लाह इसके दिल को नरम करे। क्या मैं बताऊँ, क्या करूँ, किसको बताऊँ? तो भाई अल्लाह के आपसे दरख्वास्त करती हूँ, कोई मदद फरमाए मेरी। जी इंशाल्लाह, सुनते रहिए. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सलाम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Walaikum Assalam. Mufti Siraj, my family went to Pakistan in February, and while they were in Pakistan, my khala got murdered, and those criminals, they're in court right now. So can you please tell me a dua that we can punish them? We want to punish them very bad because she got murdered innocently, and they came to robbers, but they shot her through the door, and she got murdered innocently. Allahu Akbar, Allah. Surah, can keep on reading Surah Al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, Surah Kawthar, inna a'tainaka al-Kawthar. 7 times to 11 times with intention, inshallah. You will get an answer, inshallah. Okay, is it okay if you just repeat it again on TV? Inshallah. Okay. Jazakallah. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. जी, मैं आपसे बता रहा था कि सबसे पहले जो हमारी बहन ने सवाल किया था दर्द के लिए, तो आज ही किसी औरत का मैसेज आया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बता रही कि आपका वजीफ़ा इतना काम कर गया कि मेरी वालिदा चलती फिरती ऊपर नीचे सब हो गई, जो बेड से उठ नहीं सकती थी, अभी खड़ी नमाज भी पढ़ सकती है। 7 दिन उन्होंने अमल किया। दर्द के लिए सबसे मुजर्रब, चाहे सर में हो, चाहे बाक में हो, चाहे पेट में हो, चाहे ट्राइटिस का हो, उसके तरीका ये है कि सुबह फजर के बाद सूरतुर रहमान पढ़ना। उसके 3 रुकू हैं, सूरतुर रहमान के 3 रुकू है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सूरतुर रहमान कुरान खोलें, सूरतुर रहमान पढ़ें, 1 रुकू पढ़ने के बाद 27 टाइम या रहमान शिफा दे, या रहमान शिफा दे, या रहमान शिफा दे, 27 टाइम। फिर देन यू स्टार्ट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 2nd रुकू। When the ruku finish, Ya Rahman, Shifa de, 27 times. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. आखिर में एक बार कह दे शिफा दे। फिर तीसरा रुकू शुरू करें। तीसरे रुकू की जब पूरा हो जाए फिर 27 टाइम या रहमान, या रहमान, या रहमान शिफा दे। बस ये अमल करना है। एक बार सूरतुर रहमान, आफ्टर एवरी रुकू 27 टाइम या रहमान, या रहमान, एट द एंड शिफा दे, शिफा दे। बस इस तरह 3 रुकू पर बोलना है 27 टाइम।
आधा पानी में दम करें, 1 लीटर पानी में दम करें, यानी पानी में दम कर लें और ऑलिव ऑयल में भी दम करें बस, या कलौंजी ऑयल में, ब्लैक सीड ऑयल जिसको कहते हैं कलौंजी ऑयल, उसमें दम कर लें। अब ये कलौंजी ऑयल या ऑलिव ऑयल जो भी हो, 2 में से एक ऑयल होना चाहिए, उसमें दम करें और पानी में दम करें। पानी दिन में पूरा कर लें और ऑलिव ऑयल या कलौंजी ऑयल को दिन में 2 बार उस जगह में दर्ज करें, उस जगह में मसाज करें अच्छी तरह, आहिस्ता आहिस्ता जेंटली 5 मिनट 10 मिनट मसाज करें। और मसाज जो हमेशा ऊपर से नीचे ले जाने का, नीचे से ऊपर नहीं लाने का। तो इस तरीके से आप 7 दिन 11 दिन 15 दिन करके देखो, इंशाअल्लाह दर्द भाग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त अमल है, बहुत ज़बरदस्त अमल है, इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। आप करके देखिए, जिन जिन लोगों को भी दर्द हो बदन का, जहाँ कहीं हो, ये अमल कीजिए। इतना मुजर्रब है, इतना मुजर्रब है कि कई लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। और आज ही मैंने कहा, एक मैसेज आया कि चलती हो गई, कमर का दर्द भी ख़त्म हो गया। एक अमल ये है। दूसरा अमल ये है, बहुत सारी औरतें कंप्लेन करती है स्टमक बड़ा है, स्टमक बड़ा है, या चूँकि पेट में पीरियड का प्रॉब्लम है, या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो मैंने बताया कलौंजी ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों को मिक्स करें 100-100 ग्राम, और उसमें यही सूरतुर रहमान दम कर लें, और या रहमान या रहीम दम करके उस ऑयल को बस एक बार दम कर लें। दोनों को जरा उबालना है। दोनों ऑयल को 200 ग्राम या 300 ग्राम मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल और ब्लैक सीड ऑयल मिक्स टुगेदर एंड बॉयल इट इन अ स्मॉल पॉट। फिर उसको बोतल में भर लो और उसमें सूरह रहमान एक बार दम कर लो। आफ्टर एवरी रुकू 27 टाइम या रहमान पढ़ो। फिर उस ऑयल को पेट के चारों तरफ, नाफ की चारों तरफ और नाफ के अंदर में मसाज करो। पेट छोटा हो जाएगा। जिसको हैज़ का प्रॉब्लम है, पीरियड का प्रॉब्लम है, उसका मसला हल हो जाएगा। और जिसका खाना हजम नहीं होता उसके लिए मसला हल हो जाएगा। जिसकी प्रेगनेंसी नहीं होती है, जिस औरत की, प्रेगनेंसी का मसला भी हल हो जाएगा। ये 2 काम मैंने आज आपको बताए हैं। इतना ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल है, आप करके देखिए इंशाअल्लाह। अल्लाह से की ज़ात से मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जो भी ये अमल करेगा उसका काम हो जाएगा। नंबर 2, हमारे दूसरे सिस्टर ने सवाल किया अपने बेटे के लिए, आयशा नाम माशाअल्लाह ज़बरदस्त है, उसके साथ इंशाअल्लाह निकाह कर लो, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अल्लाह का नाम या लतीफ़ु या अज़ीज़ु, या लतीफ़ु या अज़ीज़ु 100 बार पढ़ लो, और साथ में 11 बार अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। तो रिसाइट या लतीफ़ु या अज़ीज़ु टुगेदर एक साथ 100 टाइम, और अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। सोने से पहले इसको पढ़ के सो जाओ। अल्लाह पाक ये मेरे लिए बतला दो कि मेरे बेटे के लिए लड़की मुनासिब है या नहीं है। ख्वाब में आपको अल्लाह तबारक व तआला बतला देगा। आप देख लेंगे सही या गलत, रेड या ग्रीन, वाइट या ब्लैक, जो भी हो आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। ये अमल कर ले, वरना ये लड़की माशाअल्लाह ठीक है, इसके साथ आप प्रपोज कर लो अपनी बेटी का। आगे हमारे एक भाई ने सवाल किया है कि किसी को अगर बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है, या तो जुआ खेलने की आदत है, या शराब पीने की आदत है, या ड्रग्स लेने की आदत है, या इसी तरीके से और कोई बुरी आदत हो, जुआ गैम्बलिंग की आदत हो, फासिक हो, जिना की आदत हो, ये सब, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो है अमल है वो 21 बार
दम करना है, कुरान की एक आयत है, 21 बार उसको दम करना है। ववजदक दाल्लन फहदा, ववजदक दाल्लन फहदा, ववजदक दाल्लन फहदा। ऐ अल्लाह मैं गुमराह हो चुका हूँ, गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, हिदायत दे दे। ये आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के लिए पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह देखो वो शराब पीने वाले, जीना करने वाले, मर्डर करने वाले, और कैसे उनकी हालत थी, अल्लाह पाक ने उनको हिदायत दे दी। तो है कुरान सूरह वद्दुहा पारा नंबर 30 आयत नंबर 7, ववजदक दाल्लन फहदा, ववजदक दाल्लन फहदा। 3 वर्ड है, ववजदक दाल्लन फहदा, ववजदक दाल्लन फहदा, ववजदक दाल्लन फहदा। इसको आप पढ़ें इंशाअल्लाह, आप देखेंगे। इसलिए मेरे पास एक माँ ने फ़ोन किया, बहुत रोती थी, उसका बेटा शराब पीता था, उसका बेटा ड्रग्स ले रहा था, उसका बेटा बहुत गंदे गंदे आमाल काम करता था, इतना कि आप बोल और आप ज़बान पर नहीं ला सकते, ऐसा काम करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको हमारे हज़रत उस्तादुल मोहतरम के उस्ताद मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में दफन है, उनका शेखुल हदीस थे बहुत बड़े, उनका अमल मैंने बतला दिया कि ये ववजदक दाल्लन फहदा, कैसा ही नाफरमान शौहर हो, नाफरमान बेटा हो, नाफरमान बेटी हो, नाफरमान बीवी हो, या गलत रास्ते पर हो, गंदे काम करते हो, रात में देर से आते हो, या इस तरीके से शराब पीते हो, ड्रग्स लेते हो, जिना करते हो, किसी लड़की के साथ बाहर घूमते रहते हो, जो भी हो, गैम्बलिंग करते हो, जो भी हो, ववजदक दाल्लन फहदा 21 टाइम इसको पढ़ो, पानी में दम करके उसको पिला दिया करो। लेकिन जब 21 टाइम पढ़ ले तो अल्लाह से दुआ करने की, अल्लाह ये तेरे कुरान की आयत है, मैंने पढ़कर दम किया है, मेरे बेटे को या मेरे शौहर को या मेरी बीवी को या फलां को या फलां को, अल्लाह उसको हिदायत दे दे, बहुत गंदे काम कर रहा है। इस तरीके से आप मुसलसल 21 दिन अमल करें अपने इन बुरे काम के लिए। खुद भी कर सकते हैं, जिनको बुरे काम करने की आदत पड़ चुकी हो वो खुद भी कर सकते हैं, या अपनी बीवी बच्चे, बीवी या माँ बाप या कोई भी कर सकते हैं, पानी में दम करके पी ले। ववजदक दाल्लन फहदा, ववजदक दाल्लन फहदा। सूरतुल वद्दुहा है, ये 30 पारा है, उसमें खोल के देख लीजिए, आयत नंबर 7, 8 है, बस एक ही आयत है, उसके 3 लफ्ज़ है। आप ये मुजर्रब अमल है, आप तजुर्बा करके देख लीजिए, इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला वो सारे गंदे आमाल, सारे बुरे आमाल, सारी बुरी आदतें, all bad habits, जी, even though the person is taking drugs from years, even though he is drinking wine from years, even though he is hitting his wife, even though he is troubling his wife, he is blackmailing his wife, ओ मारता हो, गालियां देता हो, दुश्मनी रखता हो, बातचीत न करता हो, हर चीज के लिए आप ये करके देख लीजिए, अल्लाह ने खुद कुरान में कहा, अल्लाह उसको हिदायत देगा। ववजदक दाल्लन फहदा 21 टाइम, दुरूद शरीफ आगे पीछे 3 बार, दुरूद इब्राहिम पढ़ के पानी में या स्वीट में या शुगर में या खाने में या किसी चीज में भी दम करके उसको पिला दें। अल्लाह से मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को या उस शौहर को या उसकी बीवी को या जो भी हो सबको हिदायत देंगे। ये बहुत मुजर्रब अमल है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं, आप सुनते रहिए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अभी ब्रेक से पहले सुन रहे थे, मैंने आपके सामने 2-3 वज़ाइफ को बयान किया जो बहुत ही मुजर्रब था। अब आगे चलते हैं वजीफ़ा में। बहुत दिन से मैं कहना चाहता हूँ ये वजीफ़ा जो हर एतबार से, दुनिया के एतबार से भी अच्छा है और आखिरत के एतबार से भी। आप मुझे याद करेंगे
کہ یہ زبردست بہت آسان بھی ہے، بہت مجرب بھی ہے، بڑے فائدے ہیں اس کے بہت زیادہ۔ اگر آپ کے پاس پین ہے لکھ لو کہ کیا کیا فائدے ہیں، لیکن ایک چھوٹی چیز میں بتاؤں گا، صرف آپ کو کرنا ہے، وہ آپ کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ اپنی زندگی میں کتنے فائدے ہوتے ہیں، اور وہ ہے سورہ قل ھو اللہ احد کا عمل، سورہ اخلاص۔ اتنی زبردست سورہ ہے، اتنی زبردست سورہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ آپ اس سورت سے کو کثرت سے کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا یہ سورت تم کو جنت میں لے جائے گی، جنت میں لے جائے گی۔ اتنی زبردست سورت ہے کہ آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے تو موت سے پہلے اپنی جنت آپ کو اللہ دکھا دے گا، موت سے پہلے۔ اب یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے، اتنا زبردست عمل ہے، آپ کیجئے اور پھر دیکھیے آپ کی زندگیوں میں کتنی خوشیاں آتی ہیں، آپ کی زندگیوں میں کتنے بینیفٹس ہوتے ہیں، کتنے فوائد ہیں، اور آپ کی صحت اور تندرستی میں اور خوشیوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اور وہ ہے روزانہ پابندی سے، کوئی مشکل نہیں ہے، 200 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، صرف سورہ اخلاص۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنی اچھی پیاری صورت ہے، اتنی پیاری صورت ہے کہ مکہ والوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہے، آپ کے باپ کون ہے؟ آپ کے باپ بھی ہے، آپ کے دادا بھی، اور آپ کے چچا بھی، اور ہمارے بھی باپ ہے، ہمارے بھی دادا اور ماں سب ہے، اللہ کے ماں باپ کون ہے؟ اللہ کا باپ کون ہے؟ اللہ کی ماں کون ہے؟ اللہ کی اولاد کون ہے؟ اللہ کی بیوی کون ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو اتارا تھا، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عجیب ہے، عجیب۔ ابھی ایک آدمی نے مجھے 4-5 مہینے پہلے پوچھا تھا کہ میں نے میرے والد کو یا ماں کو خواب میں دیکھا، بہت گندی حالت میں ہے، کپڑے بھی بہت گندے ہیں، اور خواب میں انتقال کر گئی ہے وہ، لیکن گندی حالت میں دیکھا، اچھی حالت میں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا 2 کام کرو، ایک تو کچھ صدقہ نکال دو، اور روزانہ 12 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھو۔ ایک ہفتے میں تمہاری ماں دوبارہ خواب میں آئے گی، she will come in your dream and she will tell you I am okay۔ ایک ہفتہ اس آدمی نے پڑھا جو میرا مسلی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے 1 ہفتہ پڑھا، میری والدہ کو میں نے اچھی حالت میں اور ایک خوبصورت باغ میں دیکھ لیا اور بہت خوش تھی۔ کہا بیٹا جو تو پڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ باغ عطا فرمایا ہے جنت کا۔ اتنی زبردست سورہ ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اور وہ کیا ہے؟ قل ھو اللہ احد، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ چلتے پھرتے 200 بار تو ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے، بس 200 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے بینیفٹس کیا ہے؟ 200 بار پڑھنے سے دنیا کے فائدے کیا ہے اور آخرت کے فائدے کیا ہے، اس کے لیے ہم چلتے ہیں، سنتے ہیں۔ اگر 200 بار پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی 300 غصے اور غضب کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کین یو بلیو می؟ 300 غضب اور غصے کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ closed the 300 the doors of angers۔ اس میں دشمن بھی آ گئے، اس میں فتنوں سے بچاؤ بھی آ گیا، ہر چیز آ گئی اس میں۔ 300 غضب یعنی ایسا کام غصے والا خطرناک، ان تمام سے اللہ حفاظت کر لیتا ہے، وہ دروازے بند کر دیتا اللہ پاک۔ اگر آپ روزانہ 200 ٹائم if you recite سورۃ الاخلاص 200 ٹائم every day۔ اور نمبر 2 دوسرا فائدہ،
اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. ہائے، ایک رحمت کافی ہے. One rahmat of Allah is sufficient, but Allah opens for that person 300 doors of mercies. ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کر کے دیکھیے. اللہ کو یہ صورت بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے. بخاری شریف میں بھی ہے. تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں، اپنے علم میں سے اس کو علم عطا فرمائیں گے، صبر عطا فرمائیں گے اور سمجھ عطا فرمائیں گے. علم، صبر اور سمجھ عطا فرمائیں گے. یہ تینوں بہت بڑی چیز ہے. جب اللہ سمجھ دے اس کو انڈرسٹینڈنگ دے، Allah will grant him the knowledge, beneficial knowledge and patient, qualities of patience and the understanding. یہ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، آپ کی دعا سے بہت خیر. آپ کا پروگرام ماشاء اللہ تھوڑی لیٹ ہو گئی میں، اس لیے ابھی آن کیا تو آپ حاضر تھے، اس لیے میں نے کہا فون آپ کو کروں اور آپ سے ایک دو باتیں بھی پوچھ لوں. جی بتائیے. یہ جو یا سلاموں کا وظیفہ آپ نے بتایا تھا نا کچھ ہفتے پہلے. جی ہاں. اچھا، میں آپ کو خوشخبری سناتی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتاؤ. میں چلنے پھرنے سے معذور ہو چکی تھی. اچھا. میرا چلنا پھرنا ایک ٹانگ پر چلتی تھی. اچھا. اللہ کا احسان دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو کہ میرا جو درد تھا، میری باڈی میں درد تھا، وہ 50% بلکہ 30% باقی رہ گیا، باقی چلا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون سا عمل کیا آپ نے؟ یا سلاموں کا. اللہ اکبر. کیسے کیا آپ نے؟ یہ پنجگانہ نماز کے ساتھ کیا. اچھا. تو ویسے پھر دوبارہ میں آپ سے پوچھا تھا نا کہ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں، تو اس کا مطلب آپ نے کثرت سے اس کو پکڑ لیا. ہاں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست. مجھے بہت بڑی چیز کی بہت بڑی خوشی ہوئی. میں ہمیشہ لوگوں اپنے پڑوسیوں کو بھی یہی بتاتی ہوں کہ یا سلاموں کا جو وظیفہ کرے. یہ آپ کے بتانے سے پہلے بھی بتایا کرتی تھی، خود نہیں کیا لیکن ان کو بتاتی تھی. جی. لیکن میں نے جب خود اپنے سے شروع کیا تو ماشاء اللہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ. تو اس سے یا سلامو تو اس میں اعظم ہے، میرے شیخ کہتے رہے اس میں اعظم ہے. دوسرا ایک کیا ہے کہ آپ نے ایک یقیناً وینسڈے کو آپ نے واٹس ایپ پر ایک دعا لگائی تھی جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، شیطان سے بچنے کی حفاظت. جی کی اللہ کی حفاظت میں وہ میں اسے کیا سنا زبانی یاد کر لی تھوڑی مگر پھر بھول کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہو سکے تو عادل کے پاس میرا نمبر ہے، اس پر آپ مجھے پھر دوبارہ ٹیکسٹ کر دیں. ایک 2 دفعہ پڑھی 3 دفعہ پڑھی تو یقین کرے کہ میری باڈی کا آدھا جو ہے نا وزن وہ اتر گیا. وہ جو آپ نے میں نے جو اپنے اسٹیٹس پر وہ دعا رکھی تھی اسی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسی کی کر رہی ہوں. وہ تو حدیث میں ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ صحابی شیطان نہیں، شیطانوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا ان کے مقابلے کے لیے، لیکن وہ دعا پڑھ کے سوتے تھے تو شیطان کہتے تھے ہم بالکل ہوپلس ہو گئے، ان کے پاس جا ہی نہیں سکتے. ہاں وہ بھی ہے. تو اس سے ایک پہلے بھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے اور آگے میرا خیال 4 الفاظ ہیں اللہ پاک. بسم اللہ ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ماشاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان. جی بس ایبسولوٹلی صحیح. اگر ہو سکے دوبارہ تو آپ مجھے میسج کر دیں گے، میں پھر اس کو یاد کر لوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کا نمبر ہے یہاں اسٹوڈیو میں؟ میرے عادل کے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی میں نے فون کیا نا تو اس کے پاس آ گیا ہونا. ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں بتا دیتا ہوں ان کو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، حسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آپ اپنے ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جاؤ، آواز ٹکرا رہی ہے. جی
Can you slow your volume please? السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے. جی وہ مفتی صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی, وہ وائس لیگ ہو رہی تھی. میں نے کال کی تھی ابھی, وہ ہم فیبروری پاکستان گئے تھے. ہاں مجھے وہ پتہ ہے, ابھی انشاءاللہ میں آ رہا ہوں اس پر, انشاءاللہ میں آ رہا ہوں ابھی. اوکے تھینک یو. وہ میں نے سوچا آپ شاید بھول گئے. نہیں میں نے لکھا ہوا یہاں پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. اوکے ٹھیک. جی چلو ٹھیک ہے. وہ بس دشمن کے لیے بہت سخت دعا چاہیے, وہ بس انہیں پنش کرنا چاہتے ہیں. بس اب اس کے لیے میں بولتا ہوں, ابھی آپ سن لیجیے انشاءاللہ. اوکے اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. ابھی سسٹر نے پوچھا ہے کہ اس طریقے سے چلو ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. الحمدللہ. جی مفتی صاحب میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں نے کچھ ریلائز کیا, پہلے تو نہیں تھا, تو ابھی کوئی 2 ماہ سے مجھے ہر تقریباً ویک میں ایک بار یا 3-4 دن کے بعد نا مفتی صاحب میں ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہوں, تو بیڈ خوابیں بہت آتی ہیں. مجھے یاد نہیں رہتی لیکن خوابیں بہت اس طرح نہ چونک جاتا ہوں. اور پھر میں اس طرح مفتی صاحب ہو رہا ہے, دن کو بھی کوئی مجھے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح طبیعت ایسے شاش پشاش نہیں ہے, کوئی میرے سے اوپر نہ اس طرح بوجھ سا رہتا ہے, کچھ پتہ نہیں اب جادو کا اثر ہے یا جنات کا ہے. لیکن میں نے پھر ریلائز کیا ہے کہ اگر کچھ پڑھوں تو مجھے زیادہ ہو جاتا ہے. کسی نے بولا کہ منزل میں نے پڑھی, اس نے بولا پانی پہ دم کر کے پیو, مجھے زیادہ ہی ہو گیا تھا. پھر چھوڑی, کچھ نہیں رہا. کوئی سورت پڑھتا ہوں, کوئی سورت ناس, کوئی سورت فلق. یقین کریں اتنا میں اپسیٹ ہوں مفتی صاحب کہ کچھ سوٹ نہیں کرتا. مجھے تکلیف یہ زیادہ ہو جاتی ہے, زیادہ بوجھ, گھبراہٹ, طبیعت میں پریشانی, گڑبڑ, اور اب خوابیں جو ہے نا بیٹھ آتی ہیں. تو اس کا کوئی مسئلہ مجھے آپ بتائیں, اگر ہو سکے تو محسوس نہ کریں مجھ سے, مجھے نمبر مل جائے, میں آپ سے مل بھی لوں کہ میری پریشانی یہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ اللہ کے بندے ہیں, دعا بھی کرنا. تو بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت کے. خدا حافظ. جی مجھے بتا دیں, میں ٹی وی پہ سن رہا ہوں, ریکارڈ بھی کر رہا ہوں. اللہ حافظ. یہ ابھی ہمارے ایک سسٹر نے مجھے پوچھا تھا, وہ پاکستان کا جو ان کا مسئلہ ہے, دشمنوں کے تباہی کے لیے, دشمنوں کو سزا دینے کے لیے سب سے مجرب عمل اگر کوئی ہے تو وہ سورہ کوثر کا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ الْأَبْتَرُ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. سو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ one time. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ الْأَبْتَرُ نیت کر کے 7 بار بولنا ہے. اس طریقے سے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے. سو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب هُوَ الْأَبْتَرُ پڑھے تو دماغ میں اس کا نام رکھیں, اس کو ایسی سزا ملے گی کہ زندگی بھر وہ کسی مسلمان کو کسی کو اس طرح قتل نہیں کرے گا. اس لیے کہ قرآن میں ہے جب ایک مومن کا قتل ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا کا قتل ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا یہ بہت خطرناک گناہ ہے اس کا. اللہ نے اس کو 90 پارے میں اس کو بیان کیا ہے. اس لیے سورہ کوثر پڑھو, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ الْأَبْتَرُ 7 times. Then start again Surah Kawthar. Then the ayat comes هُوَ الْأَبْتَرُ 7 times. Then start again Surah Kawthar. اور اس کا نام ذہن میں رکھ کر کے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. پھر اس کو آپ دیکھیں کتنا مجرب عمل ہے. رہ گیا ایک ہمارے بھائی نے ابھی سوال کیا کہ رات میں بھی تکلیف ہوتی ہے, دن میں بھی پریشانی زیادہ ہوتی ہے, بدن بھاری رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 عمل ان کے لیے بہت مجرب ہوں گے. زیادہ پڑھنے کے بجائے 2 عمل کرو. ایک عمل یہ ہے, یا سلامو یا قہارو, پانی میں دم کر کے بس 11 بار یا 21 بار صبح میں اور شام میں. یا سلامو یا قہارو, یا سلامو یا قہارو 21 بار پڑھ کے پانی میں دم کر کے صبح میں فجر کے بعد, اور پانی میں دم کر کے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پی لیں. دوسرا عمل یا سلامو یا قہارو دم کر لیں, کس میں؟ اولیو آئل میں, اور اپنے سر کے اوپر مساج کریں, اپنے دونوں سائڈ پر اور مڈل آف دا ہیڈ, وہاں 10 منٹ مساج کریں. مساج کرے 10 منٹ.
7 दिन अमल करें, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंडे मुझे बताएं कि आपको एक हफ्ते में कितना फ़र्क हुआ है। आप देख लीजिए इंशाअल्लाह कि या सलामू या कहारू सुबह 21 टाइम ब्लो इन द वाटर एंड ड्रिंक, आफ्टर मगरिब 21 टाइम ब्लो इन द वाटर एंड ड्रिंक, एंड एवरी डे ट्वाइस मॉर्निंग एंड इवनिंग 10 मिनट आपको ऑलिव ऑयल में यही पड़ा हुआ ही दम करना है। सो वॉट एवर यू जो पड़ा है उसको just blow in the water, straight away blow in the oil also every day and massage for 10 to 15 minutes। इंशाअल्लाह ये अमल करें, 7 दिन में मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह से मुझे उम्मीद है। शौहर की तकलीफ के ऊपर वो भी सुन लो, एक रह गया, अगर बहुत ज़्यादा परेशान करते हो तो सुम्मुम बुकमुन, दुनिया में कोई भी परेशान करने वाला, दुनिया में कोई भी परेशान करे तो सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, फर्स्ट पारा की आयत है, 7 मरतबा इसको पढ़ा जाए और दुआ की जाए। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, इसको पढ़ ले बस नियत करके, बस सिर्फ पढ़ना ही है। मैं आपको बता रहा था कुल हु अल्लाहु अहद का वजीफ़ा रह जाएगा, इसलिए मैं मुकम्मल ही कर लेता हूँ कि सूरह कुल हु अल्लाहु अहद, इफ़ ए पर्सन रिसाइट 200 times a day, any times, but altogether 200 times, number 1, Allah will open for that person, that Allah will open the 300 door of rahmat, mercy for it, number 1 तो ये हो। नंबर 2, 300 गजब, गुस्से, परेशानियों के, मुश्किलों के दरवाजे अल्लाह उसके बंद कर देगा। नंबर 3, अल्लाह उसको अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएंगे, अल्लाह उसको सब्र में से सब्र अता फरमाएंगे, अल्लाह अपनी समझ में से उसको समझ अता फरमाएंगे। और नंबर 4 हम चलते हैं, अगर 200 मरतबा पढ़ ले रोज़ाना तो 66 टाइम कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलता है। 66 टाइम कुरान ख़त्म करने का उसको सवाब, बुखारी शरीफ में 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो एक कुरान के ख़त्म का सवाब मिलता है। 66 टाइम कुरान ख़त्म का उसको सवाब मिलेगा अगर इसने 200 मरतबा इसको पढ़ा। और 200 मरतबा पढ़ने से एक 5वां फ़ायदा यह है, अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह को भी माफ़ कर देगा। 50 साल 50 years सिंस अल्लाह विल फकीब। और उसके बाद 6ठा फ़ायदा यह है, जन्नत में अल्लाह उसके 20 कासल, 20 बंगले और 20 बड़े बड़े घर बनाएंगे, याकूट के, ज़मरद के, मरजान के, पर्ल्स हाउसेस, जिसकी एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की और ऊपर पर्ल्स है, ज़मरद है, मरजान है। ऐसे 20 बंगले रोज़ाना बनेंगे उसके लिए, 20 बंगले। और एक बंगले में 70,000 दरवाजे होंगे। ये सारी हदीस को जमा करके मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। एक बंगले में 70,000 दरवाजे होंगे। वो कितना बड़ा कासल होगा वो तो जब हम जाएंगे ना अल्लाह के पास तब पता चलेगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। द लास्ट पर्सन हु विल कम आउट फ्रॉम जहन्नम, the last person who will come out from Jahannam and will go in Jannat, he will get 10 Jannat equal of 10 world। क्या कह रहे हैं? 10 दुनिया के बराबर जन्नत मिलेगी उसको। 10 दुनिया, ये पूरी एक दुनिया है, ऐसी दूसरी ऐसी 10 दुनिया के बराबर। द पर्सन जो आखिर में निकलेगा उसको इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी। जो रोजाना अल्लाह की तारीफ करेगा उसको कितनी बड़ी मिलेगी। तो अल्लाह उसको 20 कासल देंगे और 20 बंगले देंगे, और वो भी ज़मरद याकूत मरजान के बने हुए। और एक बंगले के अंदर में 70,000 दरवाजे होंगे। और अल्लाह ताला उसको 200 मरतबा पढ़ेंगे 2000 नफल रकात का सवाब भी मिलेगा। He or she will get the reward of 2000 नफल रकात्स। और जब भी उसकी मौत होगी, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, जब उसका जनाजा कब्रिस्तान जाएगा, जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते उसके साथ होंगे। इन हिज जनाजा, इन हर जनाजा दे विल बी फॉलोड 110,000, 110, 1,10,000 फरिश्ते
اس کے جنازے میں ہوں گے. اتنے زیادہ فضائل ہے، میں نے ان تمام کو ایک جگہ جمع کر لیا اور آپ کے سامنے اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ if you recite قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو 200 ٹائم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روزانہ پڑھیں، آپ دیکھیں گے موت سے پہلے ہی جنت نظر آ جائے گی، اور دنیا کے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور قبر کے مسئلے حل اور آخرت کے مسئلے حل. ہمیں کیا چاہیے؟ دنیا بھی ہماری اچھی ہو، قبر بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، ایمان پر موت آ جائے. یہی ہماری چاہت ہے، یہی ہماری تمنا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان پر رکھیں اور ایمان پر موت دیں. So this is the greatest wazifa I am giving you, which I follows from so many years. Alhamdulillah, I have seen so many karamats with that. I have seen so many barakat, so many things. Hold fast this wazifa. You know, if you recite 5 times namaz we perform, 5 وقت تک کی نماز پڑھتے ہیں آپ، تو آپ ہر نماز کے بعد شیئر کر لیں کہ اس فجر کے بعد میں اتنی بار پڑھ لوں، میں فجر کے بعد 20 بار پڑھ لوں، 30 بار پڑھ لوں، ظہر کے بعد 30 بار پڑھ لوں، عصر کے بعد، اس طرح کر کے سونے سے پہلے 30-40 مرتبہ دیکھ لے، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی وظائف ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، دنیا آخرت میں اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. So alhamdulillah, I have mentioned few special and important wazaif today. Inshallah, may Allah give all of us tawfiq to practice upon it and bring in our life. And may Allah tabarak wa ta'ala help everyone inshallah. ہم دعا کر لیتے ہیں، جہاں کہیں لوگ سن رہے ہیں سب دعا کر لو تاکہ کسی نہ کسی کی آمین قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رات کے اندھیرے میں ہماری ٹیم یہاں جہاں کہیں یہاں سے لے کر لندن تک یہ کام کر رہی ہے کہ آج لائیو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہا ہے. اے اللہ ان پوری ٹیم کو قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما. ہم سب سننے والے سامعین کی، دیکھنے والے ناظرین کی سب کی مغفرت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ سب کی اولادوں کو ماں باپ کے فرما بردار بنا، گھروں میں سکون نصیب فرما، شوہر کے دل میں بیوی کی اور بیویوں کے دل میں شوہر کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کی جائز تمنائیں ہماری پوری فرما. ایمان پر باقی رکھنا، ایمان پر موت دینا، ہم سے راضی ہو جا اپنے فضل و کرم سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے اور نیشنل اور انٹرنیشنل والوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اسی کے ساتھ میں آج مفتی سراج آپ سے اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.